الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم حاضرین اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 4 جنوری 2025 ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک نئے سال کا پہلا درس ہمارا اپنے وقت مقررہ پر منعقد ہو رہا ہے۔ سورہ اعراف کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ آیت نمبر 47 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 48 سے اپنے درس کی ابتدا کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کا ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کو صحیح سمجھ کے صحیح عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح دوسروں تک پہنچانے کا حق ہے اس طرح سے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلا رکوع جو ہم نے پڑھا تھا اس میں اصحاب الاعراف کا کچھ تذکرہ چلا تھا، اسی کے اوپر اس سورہ کا نام بھی سورہ اعراف ہے۔ آج کی بھی جو آیت شروع ہو رہی ہے اس میں بھی اصحاب الاعراف کا جو ہے تذکرہ شروع میں آ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور پکاریں گے اصحاب الاعراف ان لوگوں کو جن کو وہ ان کی نشانی سے پہچانتے ہوں گے۔ قالوا، کہیں گے ان سے کہ ما اغنى عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، کہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا تمہارے ایک جمع غفیر نے، تمہاری بہت بڑی تعداد نے، بہت بڑی جماعت نے، اور نہ اس تکبر نے جو تم کیا کرتے تھے وہاں پہ، جو تم نے یعنی کہ اپنے ایک زوم باطل اپنے بنا رکھے تھے، کوئی چیز تمہیں آج فائدہ نہیں دے سکی۔ یہ بات کہیں گے اصحاب الاعراف ان لوگوں سے جن کو پہچانتے ہوں گے۔ اصحاب الاعراف کے بارے میں مختلف اقوال ہیں بعض لوگوں کے۔ کچھ لوگوں نے اصحاب الاعراف سے مراد فرشتے لیے، شاید یہ کوئی اللہ کے فرشتے ہوں گے جو پہچان رہے ہوں گے جنتیوں کو بھی، دوستوں کو بھی، ان سے کلام کر رہے ہوں گے۔ بعض لوگوں نے ان سے وہ لوگ مراد لیے جو کہ کچھ درمیانے عمل والے تھے، یعنی کہ ایک طرف جنتی چلے گئے جو ان کے نیک اعمال تھے، ایک طرف دوزخ میں چلے گئے جن کے بہت برے اعمال تھے۔ یہ شاید کوئی درمیانے قسم کے لوگ تھے جن کے اعمال کچھ ملے جلے سے تھے، ان کو ابھی فی الحال ایک پوائنٹ پہ روکا گیا تھا، شاید یہ وہ لوگ تھے، ان کو اصحاب الاعراف کہا گیا۔ اور بعض لوگوں نے ان سے مراد بڑے اونچے درجے کے لوگ لیے اصحاب الاعراف، یعنی کہ عرف جانے پہچانے، بلکہ اس کو سنبھالا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ ان سے مراد وہ لوگ لیے گئے جنہوں نے لوگوں کو حق کی دعوت دی۔ ہر دور میں یعنی کہ ایسے لوگ رہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، مع الذین منہم ہے صدیقین و شہداء و صالحین، کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ لوگ ہوں گے۔ ان کو اللہ نے خوشخبری دی ہے جنہوں نے نیک کام کہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ بعض لوگوں نے اس سے وہ لوگ مراد لیے کہ یہ ہوں گے اصحاب الاعراف جنہوں نے لوگوں کو حق کے بات پہنچائی ہوگی، اور وہاں پہ اس وقت اس مقام پہ کھڑے ہوں گے جب لوگوں کو دیکھ رہے ہوں کہ ان لوگوں کو ہم نے باتیں پہنچائی تھیں، ان لوگوں نے مان لیا، لوگ دیکھو جنتوں میں جا رہے ہیں، ان لوگوں نے نہیں مان کے ابھی دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت وہاں پہ کھڑے ہوئے وہ لوگ لوگوں سے اس وقت کلام کر رہے ہوں گے جن کو پہچانتے ہوں گے، جن تک انہوں نے پیغام پہنچایا ہوا ہوگا۔ ان سے وہ کہیں گے کہ ہاں تم باتیں نہیں مانتے تھے ہماری، دیکھو ہم تمہیں یہ بات سمجھایا کرتے تھے، تم اس وقت بڑے طاقت میں تھے اور بڑے زوم میں تھے، بڑے تم نے نہ تکبر تمہارے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا کہ دیکھی جائے گا ہمارے فلاں ہمارا سلسلہ بڑا اونچا ہے، ہم جو بھی ہیں ہم تو نبی کی امت ہیں، بخشے بخشائے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں عقیدے پائے جاتے ہیں عیسائیوں کے یہاں یہ عقیدہ ہے ہمیں عیسیٰ اسلام بس سولی چڑھ کے ہم بخشے بخشائے ہو گئے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو بھی ہیں بس نبی کی امت ہے، نبی بڑے محبوب ہیں، ہم بخشے ہی جائیں گے، نکلے جائیں گے۔ اس قسم کے جو ہے نا اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے لوگوں نے مختلف عقائد ہر دور میں رہے ہیں، آج بھی موجود ہیں، لیکن قرآن ان چیزوں کی تصدیق کوئی نہیں کرتا۔ قرآن ہر جگہ جہاں پہ وہ عمل کی بات کرتا ہے، ہمارا عمل ٹھیک ہوگا تبھی ہم جنت میں جائیں گے، ورنہ یہ نسبتیں اور یہ سارے رشتہ داریاں ہیں یہ بات کی چیزیں ہیں۔ عمل ٹھیک ہوگا اس وقت یہ چیزیں کام آئیں گے، اگر عمل ہی بنیاد ٹھیک نہیں ہے پھر نسبتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس چیز کا جو ہے کہ حدیث کے اندر بڑے صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے نبی نے اپنے گھر والوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ بھائی اپنی پھوپھی سے، بیٹی سب سے کہ بھائی جو چاہیے یہاں میرے مال میں سے لے لو، قیامت کے دن پکڑے گا تو میں کوئی نہیں بچا سکتا تمہیں۔ تو یہاں پہ یعنی کہ اس قسم کے لوگ تھے جنہوں نے لوگوں کا پیغام پہنچایا لیکن لوگوں نے ان کو نہیں مانا، تو اس وقت وہاں پہ ان کو لوگوں کو پہچانتے ہوں گے، ان سے کہیں گے بھائی تمہارے جو بھی تمہارا جمگٹا تھا، بہت بڑی تمہاری تعداد تھی، تمہارا جو بھی تکبر تھا، جن پہ تمہارے زوم تھے کہ یہ بچا لے گا وہ بچا لے گا، آج کے دن کوئی بچانے والا تمہیں نہیں مل رہا، کوئی فائدہ نہیں پہنچایا کسی نے۔ اس بات کہیں گے اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمۃ، اب بتاؤ کیا یہ لوگ تھے جن کے بارے میں تم بڑی قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ان کی رحمت کوئی نہیں پہنچے گی ان لوگوں کو، یہ لوگ بس ایسے یہاں بھی ذلیل ہو رہے ہیں وہاں بھی ذلیل ہوں گے۔ یہ بھی دور یعنی کہ ہر دور میں رہا ہے، یعنی کہ انبیاء کے ساتھ لوگ کھڑے ان کے ایمان جو لایا کرتے تھے، عام طور پہ سب سے پہلے کمزور طبقہ ہی جو ہے ایمان لایا کرتا تھا، جو بڑے بڑے تھے سردار وغیرہ وہ جلدی نہیں مانا کرتے تھے، ہر دور میں ایسے ہی ہوا۔
یعنی فرعون کے دور میں جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے تو فرعون نہیں مانا جو کہ بادشاہ تھا اپنے وقت کا، چھوٹے لوگ یعنی کہ وہ مانے. ہر دور میں یہی ہوا کہ کمزور لوگ جو ہیں وہ جلدی بات کو پکڑ لیتے ہیں، پک کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ اس عیش و آرام میں نہیں ہوتے جس طرح دوسرے باقی لوگ ہوتے ہیں. تو عیش و آرام والے وہ اپنے عیش و آرام میں ہی مگن ہوئے ہوتے ہیں. وہ چیزیں جو پیغمبر آگے چیزوں سے روکتے ہیں، ریسٹرکشن لگاتے ہیں، جو بھی حرام حلال وہ کر رہے ہوتے ہیں ان سے روکتے ہیں، وہ چیزیں ان کو بھاتی نہیں ہے تو وہ بات کو مانتے نہیں ہیں، ہیل وجوتے کرنے میں لگے رہتے ہیں. تو عام طور پہ چھوٹے لوگ جو ہیں وہ جلدی ایمان قبول کر لیتے ہیں. تو ان لوگوں کو یعنی کہ ہر دور میں جو بڑے لوگ تھے ان کو ذلیل یعنی سمجھا کرتے تھے، چھوٹے لوگ سمجھا کرتے تھے کہ یہ لوگ ہمارے غلام لوگ ہیں، یہ چھوٹے درجے کے لوگ، یہ تمہارے ساتھ ہی مان لیں گے، ان کو دنیا میں اللہ کچھ نہیں دے رہا ہے، وہاں بھی ان کو کچھ نہیں ملے گا. یعنی کہ لوگ قسم کی باتیں بناتے تھے اور اب بھی بناتے ہیں لوگ. تو ان کے بارے میں کہا جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ اللہ کوئی ان کے اوپر رحمت نہیں کرے گا، ساتھ ان کو آرڈر ہو جائے گا ادخلوا الجنت، جاؤ جنتوں میں، کہ ان کے سامنے ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، یہ دیکھو اللہ کی رحمت ان کے اوپر ہوگی. تم ان کے بارے میں قسمیں کھاتے تھے کچھ نہیں ان کو ملے گا. لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اب تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، جاؤ دنیا میں جتنی تم نے تکلیفیں جھیلنی تھی جھیل لیں. تو ان کو یعنی کہ یہ چیز ایک اور قسم کے یعنی کہ ٹارچر پہنچائے گی اس چیز کا کہ ایک تو ان کے لیے جہنم کا فیصلہ تو ہو ہی رہا ہوگا ساتھ میں، ساتھ یہ چیز ان کو تکلیف کی صورت میں ملیں گی وہاں پہ کہ جن کے بارے میں ہم باتیں کرتے ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ کامیاب ہو کے نکل گئے، اور ہم وہاں بڑے بڑے جناب چودھری بنے پھرتے تھے، بڑے بڑے ترے والے ہم جناب مولانا تھے اور پیر تھے، جو کچھ بھی تھے لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا ہم نے، آج ہم ان کے سامنے ذلیل رسوا ہو رہے ہیں. یہ بھی ان کے یعنی کہ سزا کا ایک منظر ہے قسم کا جو بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ ان سے کہا جائے گا لوگوں کے بارے میں تم باتیں کرتے تھے، یہ لوگ گئے تمہاری آنکھوں کے سامنے جنت میں، اور وہاں کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. اگر میں بنا دا اصحاب النار اصحاب الجنہ، وہاں پہ جہنم والے جن کے جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہوگا وہ جنتیوں کو پکارے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ان افیدوا علینا من الماء، کہ ہمارے پر کچھ پانی ہی انڈیل دو. یعنی کہ وہ کس کربوں میں ہوں گے، کیا ان کی کیفیت ہوں گے، ہم تو یہاں اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. یعنی کہ بتایا جاتا ہے کہ جہاں امتحان جہاں پہ ہو رہا ہوگا انسان کا وہاں پہ ہی یعنی کہ اس قدر وہاں پہ گرمی شدت پیاس ہوگی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ تو سایوں میں ہوں گے عرشوں کے، لیکن جو ایسے ہوں گے گناہگار وہاں تو ان کا کوئی سایہ بھی نصیب نہیں ہو رہا ہوگا. تو وہاں پتہ نہیں کیا ان کی کنڈیشن ہوگی کہ وہ کہیں گے ایک طرح کی بھیک مانگے جنتیوں سے کہ ہمارے پر کوئی پانی ہی انڈیل دو، او مما رزقکم اللہ، یا اللہ نے تمہیں کو رزق دیا کوئی اللہ کی طرف سے تمہیں ملی نعمتیں کچھ، ہمیں بھی اس میں سے کوئی حصہ دے دو. قالوا، ان کہیں گے کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں حرام کر رکھی ہیں کافروں پہ. اب یہاں پہ عام طور سے کافروں سے مراد یہی لے لیا جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی غیر مسلموں کی بات ہو رہی ہے. کافروں کو لفظ جہاں بھی قرآن پاک میں آتا ہے اس سے مراد صرف وہ غیر مسلم نہیں ہوتے بلکہ ہر وہ شخص جو کہ اللہ کی بات کو نہیں مانتا، اللہ کی بات کو انکار کرتا ہے، اللہ کی بات کو جھٹلاتا ہے، چاہے اپنے منہ سے جھٹلاتا ہے چاہے اپنے عمل سے جھٹلاتا ہے، وہ قرآن کی اصطلاح کے اندر کافر کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، چاہے کوئی شناختی کارڈ پہ مسلمان ہی لکھا ہو، لیکن اللہ کی بات کو نہیں مان رہا تو وہ قرآن کے جو الفاظ آتے ہیں وہ اس کے اوپر بھی متفق ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ کہ جو اللہ کے انکار کرنے والے ہیں، بات نہ ماننے والے ہیں، ان پہ یہ چیزیں جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ حرام ہیں اس کے اوپر. وہ کون لوگ ہیں؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ ہیں جن کافرین کے آگے ڈیفینیشن بھی بیان ہوگی، ان کے پاس سے غیر مسلم نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے. وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا ہی کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. ابھی وہ کون لوگ جنہوں نے دین کو اپنے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے؟ وہ لوگ جو اپنے دین کو سیریس نہیں لیتے، سنجیدگی سے نہیں لیتے، بس ٹھیک ہے سنا نہیں تو انسنا کر دیا. دین کے معنی کیا؟ دین کے معنی اصل میں قانون ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کتاب بھیجی اللہ کی دیا ہوا قانون ہے جس کو ہم نے نافذ کرنا ہے. اصل میں سب نے نافذ کرنا ہے. لوگ باتیں بڑی کرتے ہیں جی اس ملک میں قانون نافذ نہیں ہے، جی اسلام نافذ نہیں ہے، اسلام نافذ ہونا چاہیے، اسلام نافذ ہونا چاہیے، باتیں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں لیکن نافذ کس نے کرنا ہے؟ ہم پوری دنیا میں تو نہیں کر سکتے لیکن کم از کم اپنے گھر میں تو نافذ کر سکتے ہیں، اپنے خاندان میں تو نافذ کر سکتے ہیں، اور کچھ نہ تھی اپنی ذات پہ تو نافذ کر سکتے ہیں. ہماری ذات پہ تو کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، ہمارے پہ تو کسی حکومت نے پابندی نہیں لگا رکھی. ہم اپنے آپ کو تو صحیح کر سکتے ہیں کہ میں نے کسی سے بےایمانی نہیں کرنی، میں نے کسی سے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے کسی سے دھوکہ نہیں دینا، میں نے اللہ کے جو کیے ہوئے وعدے وہ میں نے پورے کرنے ہیں، نماز میں نے پڑھنی ہے، روزہ رکھنا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عقل سمجھ دے رکھی ہے اس پہ میں نے عمل کرنا ہے پختگی سے. تو اپنے دین کو ہم اپنی ذات پہ تو کم از کم نافذ کر سکتے ہیں. ہر بندہ انفرادی طور پہ خود کو ٹھیک کر لے، جو بھی سمجھتا ہے کہ ہاں یہ کام مجھے کرنا چاہیے اس پہ پختگی سے عمل پیرا ہو جائے تو آٹومیٹکلی معاشرہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. جتنے ہمارے یہاں بےمانی شیطانیاں جو بھی حق تلفیاں سارا کچھ ہو رہی ہیں سب مومن لوگ ہیں، کہنے کو سب مسلمان ہی ہیں، اچھائیاں برائیاں کہ جانتے نہیں ہیں. جو بھی کم تولا جا رہا ہے، کم ناپا جا رہا ہے، ملاوٹیں ہو رہی ہیں، لوگوں کی حق تلفیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کا مال کھایا جا رہا ہے، کس کو نہیں پتہ ہے کام غلط ہے؟ سب کو پتہ غلط ہے. تو یہ دین کیا مسئلہ ہے؟ اللہ جو قانون دیا اسی لیے دیا کہ اس کو نافذ کیا جائے. تو کم از کم انسان اپنے ذات کو تو نافذ کر لے. تو جب نہیں جو نافذ کر رہے انہوں نے کیا ہے پھر دین کو کھیل تماشے سمجھا، دین کو دین تو نہیں سمجھا، قانون کو قانون تو نہیں سمجھا جب اس کو نافذ ہی نہیں کیا. کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا. اور مزہ کیا ہے؟ غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے دھوکے میں کر رکھا. جتنے فراڈ بازیاں ہوتی ہیں، جتنے لوگوں کے ساتھ حق تلفیاں ہوتی ہیں، کیوں ہوتی ہیں؟ دنیا کی خاطر. آخرت کی خاطر تو کچھ نہیں ہے. سمجھتے کہ بھائی یہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی مجھے مل جائے، میں اتنا اکٹھا کر لوں گا تو میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، پلاننگ پہ پلاننگ چل رہی ہوتی ہے. حقیقت کیا ہے؟ ایک دن سے دوسرے دن کا نہیں پتا.
اس سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے کہ انسان بڑی بڑی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا, اگلے دن خبر آتی ہے بندہ ہی گیا, ختم کہانی. پانی کے بلبلے سے زیادہ انسان کی حیثیت ہی نہیں ہے. اور اس کے پیچھے انسان اتنا اندھا ہو جائے کہ بالکل آخرت کو ہی چھوڑ دے. انسان کو کہتے ہیں خدا کا خوف بھی دل سے نکل جائے, پتہ ہے حق کھا رہا ہوں, کھا جو, موقع ملا نکل جاؤ, پتہ ہے ملاوٹ کر رہا ہوں, نہیں پتہ ہے میرے تکڑی میں فرق ہے, میرے کنڈے میں فرق ہے, میرے گز چھوٹے ہیں, ہر چیز کا پتہ ہے, لیکن چل رہے ہیں بس کیا کرنے کے لیے, دنیا کا مال اکٹھا کرنے کے لیے. اور دنیا کی زندگی کیا ہے, صرف دھوکہ, ختم. آج آنکھ بند ہوئی سب ختم, چھوٹی کوئی چیز ہاتھ نہیں جانے والی. اس حقیقت سے کوئی بھی نواقف نہیں, ہر ایک کو پتہ جو بھی کر رہے ہیں. کیونکہ یہی وہ بات ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا, دنیا کی زندگی میں دھوکے میں پڑ گئے, ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ساری چیزیں وہ حرام قرار دی جائیں, کچھ ان کو وہاں پہ میسر نہیں آئے گا. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فتویٰ دے رہا ہے کہ فل یوم ننساہم, آج کے دن ان کو ایسے ہی پھر بھلا دیں گے, کما نسوا لقاء یومہم ھذا, جیسے انہوں نے آج کی اس ملاقات کو بھلایا ہوا تھا. اب انسان جتنی بھی بیمانی شیطانی کرتا ہے کیوں کرتا ہے, اب چاہے اجمالی طور پہ سب کا یقین ہے ہاں جی قیامت آنی ہے, اللہ سے ملاقات ہونے, اپنے حساب دینا ہے, لیکن ہمارا عمل نہیں اس چیز کی گواہی دے رہا ہوتا. اگر میں واقعی طور یقین ہے کہ میں اپنے حساب دینے کے, ایک پائی کا حساب دینا جا کے, کون کسی کا مال کھائے گا, ایک روپیہ بھی نہیں کھائے گا, اب اس کو دیں گے, پتہ بھی جا کے مجھے دینا ہے. اجمالی طور پہ پتہ سب کو ہے, جس کو بھی پوچھے لوگوں کو پتہ ہے, لیکن عمل ہمارا اس چیز کی گواہی نہیں دیتا, اس چیز پہ تصدیق نہیں کرتا. اب اس کے اوپر بھی کئی دفعہ یہ بھلانے دینے والے کی بات بھی بات ہوا, اعتراضات پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ آج کے دن ہم ان کو ایسے بھلا دیں گے, تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو بھولنے کا لفظ ہی, یعنی کہ اللہ کی شان ہے, اللہ تعالیٰ بھول تو نہیں سکتا, اللہ کہہ رہا ہم ان کو ایسے بھلا دیں گے. تو اس میں یہ بات لوگ ان کے ترجمہ میں تھوڑا سا اس میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بھلانے کی جگہ پہ اگنور کرنا کہتے ہیں, جناب نظر انداز کر دیں گے, ہم ان کو چھوڑ دیں گے, ان کے حال پہ یوں چھوڑ دیں گے جیسے انہوں نے بھلا دیا تھا. یعنی کہ انسانوں کے حوالے سے بھلا دینے کا لفظ ہے, اللہ کے حوالے سے لفظ تھوڑا سا تبدیل کر دیتے ہیں کہ بھئی اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے یہ چیز. حالانکہ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ جو آیت رکھی ہے بالکل صحیح رکھی ہے. اسی آیت میں یعنی کہ اس چیز کا جواب مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فل یوم ننساہم, ان کو ایسے ہی بھلا دیں گے, کما نسوا لقاء یومہم ھذا, جیسے انہوں نے آج کی ملاقات کو بلایا ہوا تھا. اب انسان نے آخرت کی ملاقات کو کس طرح بلایا ہوا ہے, کیا انسان کے بالکل دماغ سے نکل گیا آخرت ہے ہی کوئی چیز نہیں, ایسا تو کوئی نہیں, پتہ تو سب کو ہی ہے. جو بھی انسان کو برائی کرنے چلا جا رہا ہے, ایسا نہیں کہ بالکل آخرت کو بھولا ہوا ہے, ہم نے اچانک سے کو یاد کرا دی کہ بھائی آخرت بھی ہے, سارے پیچھے ہٹ گیا, ہو یار مجھے تو پتہ نہیں تھا, میں بھول گیا. ایسا کوئی نہیں ہے, یاد سب کو ہی ہے, لیکن کیا ہے نظر انداز کیا ہوا ہے, اس کو اگنور کیا ہوا کہ یار ٹھیک ہے دیکھی جائے, کوئی نہ بھی موقع ملا بھی تو کہو نا, پھر ٹھیک ہے بعد میں توبہ کر لیں گے, خیرات کر لیں گے, حج کرائیں گے, تو معاف ہو جائے گا سارے کو, اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے, پتہ سب کو ہے, بھولا کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اسی کی مثال دے رہا ہے کہ جیسے انہوں نے آج کے دن کو بلایا ہوا ہے, پتہ ہے لیکن بلایا ہوا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ان کو بلا دے گا, پتہ ہے وہ پڑے ہوئے ہیں لیکن بس چھوڑ دے, اگنور کر دے, اس قابل نہیں ہے, کوئی پڑا رہنے دو. ایسا نہیں کہ اللہ کے ذہن سے ہی محو ہو جائیں کہ وہ اللہ کی شان کے خلاف بات ہو, کہ ایسے نہیں, اللہ کو بھولے ہوئے نہیں ہوں گے, کہ ایسے ہی اگنور کیا ہوا ہوگا اللہ نے جیسے انہوں نے آج کے دن کو اگنور کیا ہوا ہے. بھولا کوئی بھی نہیں ہے, سب کو یاد ہی. پھر ہمیں وہ ماں کانو بآیاتنا یجحدون, اور دوسری کیا تھی کہ ہمارے آیات کے ساتھ وہ انکار کرتے تھے, ہماری نشانیوں کو دیکھ کے جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرتے تھے. اب کتنی نشانیاں انسان اللہ تعالیٰ کی دنیا میں دیکھتا ہے, یعنی کہ جہاں بھی کوئی فوتگی ہوتی ہے, کوئی حادثہ آتا ہے, کسی کوئی بھی اس قسم کا برا وقت کسی بھی آتا ہے, فوراً نشانی ہوتی ہے اس چیز کی کہ انسان خود سمجھے آج اس کے اوپر برا وقت ہے, کل میرے پر بھی آ سکتا ہے, آج وہ دیکھو دنیا چلائے, کل کو میں نے بھی چلے جانا ہے. اس قسم کی نشانیاں بے شمار انسان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن بس وہ دیکھی اندیکھی کر رہا ہوتا ہے. تو وہی چیزیں بھی آیا نا یہودون ہمارے آجات سے وہ انکار کرتے ہیں, جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرتے ہیں, آنکھ پلٹا کے نکل جاتے ہیں. اگر ہمیں وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, اور یقیناً ہم نے ان کے پاس ایک کتاب پہنچا دی ہے, کتاب ہم لے آئے ان کے سامنے ایسی, فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, جو پوری تفصیل بیان کرتی ہے پورے علم کے ساتھ, یعنی کسی گمان کے ساتھ نہیں, کسی اندازوں کے ساتھ نہیں, بلکہ پورے ٹھوس علم کے ساتھ تفصیل کھول کھول کے بیان کر دیتی ہے. ہدیٰ و رحمت, وہ ہدایت بھی اور رحمت بھی ہے, کس کے لیے, لقوم یؤمنون, وہ لوگ جو بات کو ماننے والے ہیں. اب عام طور پہ لقوم یؤمنون ہے کہ ایمان والوں کے لیے ہے ہدایت, تو پہلے ایمان والے اس کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے, وہ تو پہلے ہدایت پر ہی ہے. اصل میں ہدایت ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو گمراہ بھی ہوئے ہوتے ہیں, لیکن اصل میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو بات کو ماننے والے ہیں, جس طرح کو سمجھایا جا رہا ہے وہ بات کو سمجھیں, اس کو مانیں, پھر اس سے ہدایت حاصل کریں گے. یہ نہیں کہ کہا کچھ جا رہا ہے, چاہا جب کہا جا رہا ہے رائٹ مڑنا, آگے جا کے لیفٹ مڑ گئے, وہ کیا ہدایت پائیں گے. بات وہ ہے جس کو جہاں کہا جا رہا ہے اسی کا تو بات مانے گا, وہ ہدایت پایا جائے گا, وہ رحمت کا مستحق بھی ہو جائے گا. تو اللہ نے کہا کہ ایک کتاب ایسی پہنچ چکی ہے جو ہر چیز کی تفسیر کھول کے بیان کر رہی ہے. اب دیکھو قرآن کی آیات موسٹلی اتنی صاف اتنی واضح ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر کوئی مبہم نہیں ہوتی, کہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تفصیلات اللہ تعالیٰ نے جو مین ہے وہ بالکل کھول کے واضح رکھ دی ہیں. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, حال میں مدعا کہ قرآن سمجھنے کے لیے, ذکر کے لیے, نصیحت کے لیے بالکل آسان ہے, کوئی ہے سمجھنے والا, قرآن اسی کے لیے دعوت کرتا ہے اس چیز کی. تو وہی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ ہم نے کتاب ایسی بھیج دی ہے جو تفصیل کر رہی ہے پوری علی علم ہے, وہ بالکل علم کے ساتھ ہے, ٹھوس بات ہے, یہ کوئی اندازے نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا, جو بات ہے بالکل ایز اٹ از سیم ٹو سیم ایسا ہی ہوگا. پھر اللہ فرمانے کہ جب ہر چیز بتا دی, پھر اللہ تو کہہ رہا ہے کہ حل ینظرون, ہاں اب کس چیز کا انتظار ہے. ہر چیز تو اللہ نے کھول کے بتا دی کہ یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا,
حل ینظرون، اب کس چیز کا انتظار ہے، الا تعویل ہو، مگر بس اب اس کی تعویل ہی سامنے آنکھ کھول کے رکھ دی جائے، اب کیا آنکھوں سے دیکھنا ہی باقی رہ گیا، لیکن قیامت آ ہی جائے، بالکل جنت سامنے سے نظر آ جائے، دوزخ سامنے سے نظر آئے، فرشتے نظر آ ہی جائیں، تب جا کے اپنے آپ کو ٹھیک کرو گے، اب کیا انتظار رہ گیا؟ تو اللہ کہہ رہے حل ینظرون الا تعویل، اب کیا اس کی تعویل ہی بس باقی رہ گئی، اسی کا انتظار کر رہے ہو، اب بھی ٹھیک نہیں کرنا تو یوم یاتی تعویل ہو، جس دن کی بھی تعویل سامنے آ جائے گی، اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی، پھر کیا ہوگا، یقول الذین نسوہ من قبل، پھر کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے آج کو اس سے پہلے بھلا رکھا تھا، کیا کہیں، قد جاءت رسول ربنا بالحق، اوہو یقیناً اللہ کے پیغمبر بالکل حق بات لے کے آئے تھے، بالکل سچ لے کے آئے تھے، فہل لنا من شفعاء، اب کوئی سفارشی ہے ہمارا کوئی جو ہماری سفارش کر دے، فیشفعوا لنا، ہماری کوئی سفارش کرتے ہیں، اب اس دن پھر سفارشی تلاش کرتے پھریں گے، جب حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی، اللہ کے فرشتے نظر آ جائیں گے، قیامت کا معاملہ شروع ہو جائے گا، اس دن وہ شفاعت ڈھونڈتے پھریں گے، تو کہیں گے ہاں کوئی ہے سفارشی ہمارا سفارش کر دے، او نرد دو، یا ہم واپس ہی لوٹ جائیں تاکہ دوسرا چانس مل جائے، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، پھر ہم وہ عمل کریں اس سے ہٹ کے جو ہم پہلے کرتے تھے، وہ والے عمل ہم نہ کریں، ہم دوسرے والے عمل کریں، تو مل جائے گا دوسرا چانس، لیکن سب سے جو خطرناک ترین بات یہی ہے کہ دوسرا چانس نہیں ملنا، اس دنیا میں تو امتحان جتنے بھی ہو جاتے ہیں، انسان فیل بھی ہو جاتا ہے، سارے کچھ کمپارٹمنٹ آ جاتے ہیں، سپلیاں دے دیتے ہیں، دوبارہ چلو اگلے سال پھر دے لیں گے، یہاں تو ریپیٹنگ ہو جاتی ہے، لیکن وہاں نہیں ہوگا، چانس ایک ہی ہے، اور چانس بھی یعنی کہ اتنا وہ ڈینجرس ہے، کس ٹائم ختم ہو جائے گا یہ بھی کوئی پتہ نہیں، تو دنیا کے امتحان کو پتہ نہیں فلانی تاریخ کو امتحان آ رہا ہے میرا، اس دن میں نے پیپر دینے ہیں، لیکن یہاں معاملہ ایسا ہے کہ پیپر کب شروع ہو جانا یہ پتہ کوئی نہیں، پیپر تو شروع ہوا ہے شروع بس، اب رزلٹ کس دن اناؤنس ہو جانا ہے اس کا کوئی ٹائم لمٹ اللہ نے بتائی نہیں ہے، یعنی کہ ہر وقت ہمیں اس کے لیے ہائی الرٹ رہنا ہے کہ بلاوا کس ٹائم بھی آ سکتا ہے، تو وہی ہے بلاوا پھر ایسا آ جانا ہے کہ بعد واپسی پھر کوئی نہیں، اب اللہ تعالیٰ کتنے صاف الفاظ میں کر کے بتا رہے ہیں جب وہ وقت آ جائے گا تو انسان یہی کوشش کرے گا، یعنی کہ خواہش یہی کرے گا اب کوئی سفارشی مجھے مل جائے، میں تو کام جو خراب کرنا تھا کر رہا ہے، اب مجھے کوئی ہاتھ پکڑ کے پار کرانے والا مل جائے، کوئی جس کا میں دامن پکڑ کے نکل جاؤں، کوئی مجھے مل جائے، پر نہیں ملے گا، یہی دھوکے انسان نے دے رکھے نا، فلاں سفارش کر لے گا، فلاں سفارش کر دے گا، فلاں پار کرا دے گا، فلاں پار کرا دے گا، لیکن نہیں، اللہ نے کہا کہ وہ خواہش کرے گا چاہیے کو سفارشی مل جائے، یا ہم واپس پلٹ جائیں پھر دوسرے اعمال کر لیں جو ہم کرتے تھے، لیکن اللہ نے کیا ہوا قد خسروا انفسهم، نہیں وہ تو نقصان کر چکے ہیں اب آپ اپنے ساتھ ظلم کر لیا، انہوں نے نقصان کر لیا، وضل عنہم ما كانوا یفترون، جو بھی کچھ افطرا انہوں نے کر رکھا تھا، جو بھی آس سے امیدیں لگا رکھی تھیں، وہ سارے افطرا ہی تھیں، اللہ نے تو کوئی وعدے نہیں کیا کہ تمہیں فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، اللہ نے کہا جو بھی افطرا کر رکھا تھا ضل عنہم، سب گم ہو گیا، کھو گیا، ہوا ہو گیا، کوئی چیز اب ہاتھ نہیں لگے گی، یعنی وہ مہلت جو تھی اصل میں مہلت ختم ہو گئی، تو یہ اصل میں سب سے جو کی پوائنٹ ہے یاد رکھنے والا کہ یہ مہلت ہے بس ہمیں ملی ہوئی ہے، اس کے اندر اندر میں سنبھلنا ہے جو سنبھلنا ہے، جس دن یہ مہلت ختم ہو گئی معاملہ ختم ہے، پھر کوئی ریٹرن کا چانس نہیں ہے، کوئی دوسرا موقع پھر نہیں ملنے لگا، اللہ نے بالکل صاف الفاظ واضح کر کے بتا دیا، اس دن خواہشات ہی خواہشات رہ جائیں گی، عملی جامان کو نہیں پلا سکتا انسان، اللہ کہے گا ہو گیا نقصان اب جو ہونے والا تھا، اب تو پانی سر سے گزر گیا، جو بھی تم نے اختراع کر رکھا تھا وہ ختم گم ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کے یہاں رکوع اختتام ہو رہا ہے، اب ایک دفعہ ہم ریویژن کر لیتے ہیں مین پوائنٹس ہم نے کیا کیا پڑھے۔ سب سے پہلی بات آئی وہ اصحاب الاعراف والی، سب سے پہلی بات ہے کہ وہ جو اصحاب اعراف ہوں گے وہ اس دن پکاریں گے ان لوگوں کو جن کو پہچانتے ہوں گے، ان سے سب سے پہلے یہی کہیں گے ہاں تمہاری جو جماعت تھی، تمہارا بڑا جمگھٹا تھا، بڑی تمہاری طاقت تھی، تمہارا تکبر تھا، بڑے تم گھمنڈ میں تھے کہ ہم بڑی پاور میں ہیں، کچھ ہی بات کام نہیں آئی، سارے جتنے انسان کی طاقت ہوگی وہ یہیں کہیں چھوڑ کے انسان چلا جائے گا، یہاں انسان بڑی مضبوط کرسی لے کے بیٹھا رہے، چاہے جو مرضی لے کے بیٹھا رہے، آگے کوئی چیز کام نہیں آئے گی، کیونکہ بعد ان کی باتیں ان جن لوگوں کے بارے میں وہ کرتے تھے کہ بھی ان کو کچھ نہیں ہاتھ لگا، دنیا میں بھی رول رہے ہیں آخرت میں بھی رولیں گی، ان کے بارے میں کہا جائے گا یہ وہ لوگ جن کے بارے میں تم باتیں کرتے تھے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو فیصلہ کر دیا کہ جاؤ جنتوں میں داخل ہو جاؤ، اب تمہارے پہ کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا، یہ بھی ان کے سامنے ان کے حسرت بن کے ان کے سامنے آئے گی چیز کہ جن کو ہم باتیں کرتے رہے ہماری آنکھوں کے سامنے وہ گئے جنت میں اور ہم جہنم کے لیے جا رہے ہیں، اس وقت وہ ان کو پکارے کہیں گے کہ ہمیں بھی کوئی پانی دے دو، یہاں سے کوئی رزق دے دو جو اللہ تمہیں نعمتیں دے رہا ہے، وہاں پہ جواب صاف مل جائے گا کہ یہ چیزیں حرام ہے تمہارے لیے، کیوں حرام ہے؟ تم نے دین کو کھیل مذاق تماشا بنا رکھا تھا، تم نے دین کو دین سمجھا نہیں، اس قانون کو قانون سمجھا نہیں، تم نے اس کو لاگو ہی نہیں کیا، دیکھی جائے گی کیا کہ تم نے اس کو چھوڑ دیا، اور دنیا کی زندگی میں تم دھوکے میں پڑے رہے، دنیا جو تم جانتے تھے کہ یہ عارضی ہے، چھوڑ کے جانا ہم نے، اسی کی وجہ تم پاگل ہوئے رہے، تو بھائی جاؤ آج کے دن ہم نے بھی تمہیں پھر ایسے ہی بلا دیا، اب جاؤ جا کے پڑے رہو گھڑے کے اندر، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہوگا جیسے تم نے آج کی ملاقات کو بلا رکھا تھا۔ اللہ نے کہا کہ کتاب ہم نے بھیج دی ہے، بالکل تفصیل کے ساتھ بھیج دی ہے، پورے علم کے ساتھ بھیجی ہے، ہدایت یہ رہنمائی ہے، یہ رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، جس نے بات کو ماننا ہے وہ پڑھیں اس کتاب کو، اس سے ہدایت حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں، یہ اللہ نے بھیج دی محفوظ کر کے، یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام جو ہم پر اللہ نے کیا، کتاب بھیج کے اس کو محفوظ کر دیا، قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، جو بھی ہدایت لینا چاہتا ہے آ جائے اس کی طرف، اللہ نے کہا یہ ہدایت ہے اور یہ رحمت ہے۔
اللہ نے کہا سارا کچھ بتانے کے بعد اللہ نے کہا اب انتظار کس چیز کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا پورا پورا اکسار ہے اس چیز کے اوپر کہ کر لو اپنے آپ کو سیدھا، حل ینظرون الا تاویلہ، کیا انتظار رہے گا تمہارا کہ بس اب حقیقت ہو کہ تمہارے سامنے ہی آ جائے، جنت آنکھوں سے دیکھ لو، دوزخ آنکھوں سے دیکھ لو، پھر ہی بات مانو گے، اب کیا رہ گیا؟ اللہ نے صاحب بتایا کہ جس دن پھر وہ چیز حقیقت سامنے کھل کے آ جائے گی، اس کا پانی سر سے گزر جائے گا، پھر کچھ نہیں ہو سکے گا، پھر تم جو بولے میں اس دن کو وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس تو حق ہی لے کر کے آئے تھے، پھر وہاں ڈھونڈیں گے کوئی سفارشی یا کہیں گے ہم ایک دفعہ پھر واپس بھیج دو، لیکن اس دن فیصلہ یہ ہوگا کہ سب تو نقصان ہو چکا، اب تو جو تم نے امیدیں لگا رکھی تھیں وہ سب ختم، سب ہوا ہو گئی، اب ہمارا حال کچھ نہیں لگنے لگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں بڑی واضح ہیں، بڑی صاف ستھری ہیں، ہمارے اعمال کمزور ہیں، سیدھی سی بات یہ ہے ہم عمل کر نہیں پاتے، سمجھا اللہ نے سارا کچھ دیا، حجت اپنی تمام کر دی ہے، کل کو اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر ہم کوئی عذر نہیں پیش کر سکیں گے، اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا ان چیزوں کو، پتہ سارا کچھ لگ گیا، بات صرف عمل کیا، جس کا جتنا عمل پختہ سے پختہ ہو جائے گا اتنا اس کی دنیا ہی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔